حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا دردناک واقعہ۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنے سے انکار کر دیا۔ پورے واقعے کی تفصیل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو وضع حمل کا وقت شروع ہوا تو مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آنے سے انکار کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے کہ مکہ کے سرداروں نے نبی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تاکہ کوئی بھی دائی اندر نہ جا سکے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا معروف نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھیں۔ تمام مسلمانوں کے نزدیک آپ ایک ایسی برگزیدہ ہستی ہیں۔ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بروز جمعہ بیعت کے 5ویں سال میں مکہ میں ہوئی۔ آپ کی شادی حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے 2 بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ آپ کی وفات اپنے والد گرامی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے کچھ ماہ بعد 632 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کی زوجہ ام بانی رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو طالب کی ہمشیرہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ بنت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہا وغیرہ نے مختلف اوقات میں کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تربیت و پرورش کے لیے فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا۔ جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی تربیت کی ذمہ داری دی۔ بعض روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دوں۔ بعض روایات کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود خواہش کا اظہار فرمایا تو حضور نے قبول فرمایا اور کہا مرحبا۔ نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذوالحجہ کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اشہب نامی ناکہ پر سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنی ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں دم کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر، بازوؤں اور سینے پر چھڑک کر دعا کی، اے اللہ، ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ دیتا ہوں۔ آپ کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں طعنے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی، اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل، حلم میں سب سے افضل۔ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ علی میرا بھائی ہے؟ دنیا اور آخرت میں
یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنسنے لگیں اور عرض کیا یا رسول اللہ، بابا جان میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام خود کرتی تھیں، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتا تھی، ایک دن حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کام کرتی تھی۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا بچے کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام فضہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا تو بتاؤ۔ آپ نے کہا میرے بابا جان نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قسم دی تو انکار کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی جنگیں دیکھی جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نمایاں کردار ادا کیا، مگر کبھی یہ نہیں چاہا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہو اور پیچھے رہیں۔ اس کے علاوہ جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 16 زخم کھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی زخمی ہوا، مگر آپ نے کسی خوف و ہراس کا مظاہرہ نہیں کیا اور مرہم پٹی، علاج اور تلواروں کی صفائی کے فرائض سر انجام دیے۔ مباحلہ ایک مشہور واقعہ ہے اور ان چند واقعات میں سے ایک جس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جنگ کے علاوہ گھر سے نکلنا پڑا۔ نجران کے مسیح جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے اور بحث کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور کسی طرح نہ مانے، تو اللہ نے قرآن میں درج ذیل آیات نازل کی، اے پیغمبر، علم کی آ جانے کے بعد جو لوگ تم سے بحث کریں ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ ہم لوگ اپنے فرزند، اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو بلائیں اور پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت قرار دیں۔ اس کے بعد مباحلہ کا فیصلہ ہوا کہ عیسائی اپنے برگزیدہ لوگوں کو لائیں گے اور اسی طرح سے فیصلہ ہوگا۔ اگلی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چادر میں لپٹے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لیے ہوئے آئے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی عیسائی مغلوب ہو گئے اور ان کے سردار نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر خدا سے بد دعا کریں تو روئے زمین پر بھی ایک عیسائی سلامت نہ رہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وصال سے قبل مرض، وصال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نزدیک بلا کر ان کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ رونے لگی۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا مسکرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلے میرے بابا نے اپنی موت کی خبر دی تو میں رونے لگی، اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ سب سے پہلے میں ان سے جا ملوں گی تو میں مسکرانے لگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے پہلے زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے دوں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے تمام جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت مسعود بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ میری جان کا حصہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے بھی تکلیف دیتی ہے، اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میری جان کا حصہ ہیں، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنے اہل و عیال میں سب کے بعد جس سے گفتگو فرما کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوتی، اور سفر سے واپسی پر سب سے پہلے جس کے پاس تشریف لاتے